اللہ رب العزت نے حضور آقا انعامدار مدنی تاجدار حضور سرور کائنات روح کائنات جان کائنات اور ایمان کے مرکز و محور نبی آخر زمان احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے بڑا معجزہ قرآن کی صورت میں عطا فرمایا ہے، اور اس کے بعد جو سب سے بڑا معجزہ ہے وہ معجزہ معراج اللہ رب العزت نے عطا فرمایا ہے۔ معجزہ کہتے ہیں کہ جو عقل کو عاجز کر دے لفظی اعتبار سے، اور اصطلاحی طور پر کسی نبی اور پیغمبر سے ہونے والا ایسا کام کہ جو عادتاً نہ ہوتا ہو، خلاف عادت نبی سے صادر ہونے والا کوئی عمل معجزہ کہلاتا ہے، کہ جو عقل کی سمجھ میں نہیں آتا، عقل سے ماورا ہوتا ہے، اسی وجہ سے اسے معجزہ کہتے ہیں۔ اور جو نبی کی ولادت کے وقت قبل از اعلان نبوت یا ایسے موقع کے اوپر کہ جب اللہ کا نبی اس دنیا کے اندر ظہور پذیر ہوتا ہے، اس وقت کوئی ایسا عمل اگر صادر ہو یا واقع ہو تو اسے ارہاس کہا جاتا ہے اصطلاح میں۔ لیکن اگر ایسا ہی عمل جو خلاف عادت ہو وہ کسی نبی کے علاوہ اللہ کے کسی نیک بندے سے ہوتا ہے تو اسے کرامت کہا جاتا ہے۔ لیکن اگر ایسا ہی عمل کسی غیر مسلم سے جو صاحب ایمان نہ ہو اس سے اگر ہو جاتا ہے تو اسے جو ہے استدراج کہا جاتا ہے۔ اصطلاح میں اسے استدراج کہتے ہیں، کہ جیسے قرآن میں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جادوگروں نے رسیاں پھینکیں تو وہ سانپ بن گئی، تو یہ استدراج کہلاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو معجزہ معراج عطا فرمایا ہے، اس کے بھی 3 حصے ہیں۔ ایک وہ حصہ ہے کہ جو تلاوت کردہ آیت مبارکہ کے اندر اللہ پاک نے بیان فرمایا کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، جس کا مفہوم یہ ہے کہ پاک ہے وہ ذات کہ جو اپنے بندہ خاص کو لے گئی لیلاً رات کے مختصر حصے کے اندر من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک، الذی بارکنا حولہ، کہ وہ مسجد اقصی کہ جس کے ارد گرد کو ہم نے بابرکت بنایا، لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اپنے حبیب پاک کو اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں۔ انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہی خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے۔ تو یہ جو حصہ ہے مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک، اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے، اور اس کو اسراء کہا جاتا ہے، اصطلاح میں الاسراء۔ اس سے آگے والا جو حصہ ہے کہ جو مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا تک کا سفر ہے، اسے اعراج کہا جاتا ہے، عروج، بلندی جسے کہتے ہیں۔ اور اس کا قرآن پاک کے اندر سورہ نجم کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے اس کے اندر اشارات دیے ہیں، اور احادیث صحیحہ کے اندر اس کی تفصیلات بھی موجود ہیں۔ لیکن اس سے اوپر والا سفر جو سدرۃ المنتہا سے آگے لامکان تک کا سفر ہے، اس کو دراصل معراج کہا جاتا ہے، لیکن ہم مجموعی طور پر اس سارے واقعے کو معراج کے لفظ کے ساتھ جانتے ہیں۔ لیکن در حقیقت یہ 3 مختلف مراحل ہیں معراج کے، کہ جو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 3 مختلف حیثیتوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے خالق کائنات نے آپ کو عطا فرمائے ہیں، کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشریت کی صفت سے بھی متصف ہیں، تو عالم بشریت کے لیے
اللہ رب العزت نے یہ اسراء والا حصہ قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ کے اندر بیان کیا۔ اور دوسرا ایک ہے نورانیت، تو نورانیت کے اندر بھی جسے ملاکیت بھی کہتے ہیں، جیسے ملائکہ ہیں، نوری فرشتے ہیں، تو وہ جو مرحلہ تھا دوسرا مسجد اقصیٰ سے اوپر آسمان اول سے 7ویں آسمان تک اور پھر سدرۃ المنتہا تک، کہ جہاں تک حضرت جبریل امین بھی ساتھ ساتھ ہیں، اس مرحلے کو جو اعراج کہا جاتا ہے، اور یہ عالم ملکوت جو ہے، جو نورانی مخلوق ہے، اس اعتبار سے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ملائکتی صفات، ان کا ظہور اور ان کی معراج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئی ہے۔ اور تیسرا ہے حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور وہ ہے سدرۃ المنتہا سے آگے لامکان تک، جہاں تک اللہ پاک نے چاہا۔ اس کی تفصیلات احادیث کے اندر بھی موجود ہیں، اور اس میں کچھ ایسی باتیں بھی ہیں کہ جہاں پھر وہ ہے کہ چپ کر مہر علی تھے جاہیوں بولن گے، وہاں پر آدمی کو اپنی عقل کے گھوڑے دوڑانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ آج کی جو ہماری گفتگو ہے وہ ہے صرف پہلے حصے کے حوالے سے، جس میں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا، جس کے اندر مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا سفر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کروایا گیا۔ یہ جو واقعہ ہے اس کی تفصیلات آپ نے بارہا سنی ہوئی ہوں گی، اور میرا گمان یہ ہے کہ ہر ایک کو اس کے بارے میں پتہ ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کس حالت میں آرام فرما رہے تھے، جبریل امین فرشتوں کے جھلک میں حاضر ہوئے اور کس طرح سے بوسہ دے کر قدموں کو اٹھایا اور پھر اس سفر کے اوپر لے کے گئے۔ مختلف واقعات اس کے اندر پیش آتے رہے، لیکن جب خالق کائنات نے اس واقعے کو بیان کیا ہے اور اس سورہ بنی اسرائیل کی بالکل پہلی ابتدائی آیت کے اندر اس کا ذکر کیا ہے، تو قربان جائیں اللہ پاک نے جو انداز اختیار کیا ہے، جو اسلوب اختیار کیا ہے، اس سے بھی اس واقعے کی عظمت اور حقیقت ہمارے سامنے کھل کر واضح ہو جاتی ہے کہ کس قدر اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عظمتوں سے نوازا ہے۔ اگر اس کے ایک ایک لفظ کے اوپر غور کریں کہ اللہ رب العزت نے واقعہ تو بیان کیا ہے معراج کا، اور معراج میں جیسے آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ ایک سفر ہے کہ جس میں اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عالم میں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی غم کی کیفیت کے اندر تھے، آپ کو معلوم ہے اس سال کا نام عام الحزن ہے، کہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وصال کر گئیں، آپ کے غم گسار چچا جناب ابو طالب بھی اس دنیا سے چلے گئے۔ یہ دونوں ہستیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بالکل اعتماد کے ساتھ اور کھل کھلا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتی رہیں، شروع سے لے کر اپنے فوت ہونے تک۔ جو ہمت اور جو مدد ان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوئی، اس طرح سے کسی اور نے مدد نہیں کی۔ کہ ایسے ایسے واقعات ہیں کہ جب آدمی سن کر تھرا جاتا ہے کہ ایک طرف ساری ان کی قوم ہے، قریش کے بڑے بڑے سردار ہیں، اور وہ سارے مل کر جناب ابی طالب کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اپنے بھتیجے کو سمجھائیں، اور یہ ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتے ہیں۔ تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب جناب ابی طالب کہتے ہیں کہ میرے پاس یہ سارے مل کر آئے تھے تو آپ اپنا نظر ثانی کریں، تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جملہ سن کر جناب ابو طالب جو ہیں وہ آپ کو ان الفاظ کے اندر حوصلہ دیتے ہیں کہ جس کے بعد لگتا ہے کہ منظر بڑی آسان ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اے چچا جان، اگر یہ دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند بھی لا کر رکھ دے، یعنی پہاڑ مصیبتوں کے پہاڑ بھی مجھ پر لا دیے جائیں، میں اپنے اس مشن سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ جب یہ عزم دیکھا تو جناب ابو طالب نے کہا کہ اے بھتیجے، جو تمہارے جی میں آتا ہے وہ کر، تمہاری طرف یہ آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتے۔ یہ ہمت اور حوصلہ دینے والے چچا بھی اب دنیا میں نہیں رہے، اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جیسی ہستی بھی آپ کے ساتھ اب نہیں ہے، وہ بھی
ہر مشکل موقع کے اوپر وہ بھی غم گساری کیا کرتی تھیں، حوصلہ دیا کرتی تھیں. جب غم کے اس سال میں، اس کیفیت میں اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو پھر اس عالم میں بالکل اس کے فوراً بعد اللہ رب العزت نے یہ معراج کے اوپر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فائز کیا اور فرمایا کہ آپ پیارے حبیب، آپ کو پریشان ہم دیکھ رہے ہیں، لہٰذا اس پریشانی اور غم کو ختم کرنے کے لیے آپ ہمارے پاس آ جاؤ، راز و نیاز کی ہم باتیں کرتے ہیں اور تمہیں وہ حوصلہ اور طاقت مل جائے گی کہ آپ کا یہ جو مشن ہے وہ مکمل ہو جائے گا اور پورا ہو جائے گا. چنانچہ اللہ رب العزت نے اس واقعے کو قرآن پاک کے اندر جب بیان کیا تو اس کا بھی انداز نرالا ہے. عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جس بارے میں بات کرنی ہو تو اسی سے آغاز کیا جاتا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب یہ معجزہ عطا فرمایا تو اس کا بیان کرنے کا جو انداز ہے وہ بالکل منفرد ہے. پہلا کہیں اور نبی کے ساتھ ایسا اسلوب نہیں ہے. بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر کی ہو رہی ہے اور اس کی تمہید میں اللہ پاک فرماتا ہے سبحان الذی اسریٰ، کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے پیارے حبیب کو لے کر گئی. یعنی مضمون مصطفیٰ کا بیان ہو رہا ہے لیکن آغاز اللہ رب العزت نے اپنی ذات کے ساتھ کیا ہے. جس طرح صحابہ کا مضمون جب بیان ہوا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، وہاں پر فضیلت صحابہ کی بیان کرنی تھی، لیکن خالق کائنات نے عنوان جو باندھا ہے وہ ہے محمد الرسول اللہ، محمد جو اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ جو اس کے ساتھ ہیں، یعنی صحابہ کا ذکر. آگے اس کی تفصیل. یہاں پر اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سفر معراج کے اوپر لے جانے کا جو بیان کیا ہے تو مضمون جو بیان ہو رہا ہے وہ تو معراج ہے، وہ تو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز ہے، لیکن خالق ارض و سماوات فرما کر سبحان الذی اسریٰ بعبدہ کہہ کر عنوان اپنا قائم کر رہا ہے اور مضمون مصطفیٰ کا بیان کر رہا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ کس طرح خالق کائنات کو اپنے پیارے محبوب کی اداؤں سے محبت ہے. اللہ پاک فرماتا ہے سبحان الذی. اور آپ کو معلوم ہے کہ جب بھی کوئی بچہ کوئی اچھا کام کرتا ہے تو اس سے جو بڑے ہوتے ہیں وہ اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، وہ ماشاءاللہ اور سبحان اللہ کہتے ہیں کہ ماشاءاللہ ہمارے بچے نے ایک اعزاز حاصل کیا ہے، گولڈ میڈل حاصل کیا ہے، کوئی اعلیٰ رتبہ حاصل کیا ہے، کسی منزل پر پہنچا ہے، یا اس میں امتحان میں اعلیٰ کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے، کوئی گولڈ میڈل حاصل کیا ہے تو اس کے بڑے دادا ہوتا ہے وہ کرتا ہے اس کی حوصلہ افزائی، والد ہوتا ہے وہ کرتا ہے، نانی ہوتی ہے وہ کرتی ہے، دادا ہوتا ہے وہ کرتا ہے، چاچا تایا جو بھی حسب مراتب جو بھی موجود ہو وہ ماشاءاللہ اور سبحان اللہ کہہ کے اس کی حوصلہ افزائی کرتا ہے. لیکن یہاں پر اتنا بڑا اعزاز مل رہا ہے، لیکن حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب واپس آتے ہیں تو کفار مشرکین وہ بھی طرح طرح کے تانے دیتے ہیں اور تنقید کرتے ہیں، کیونکہ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں. عشق پر ایمان کی بنیاد رکھ. عشق والے لوگ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح بہت تھوڑے ہیں، لیکن پریشانی تو ہوتی ہے کہ والد گرامی بھی نہیں ہیں جو اتنے بڑے اعزاز کے اوپر میری حوصلہ افزائی کرنے والے ہوں. وہ تو بچپن میں وفات پا چکے ہیں اور والدہ بھی نہیں ہے، دادا بھی نہیں ہے، اور چاچا تھے وہ بھی اس دنیا سے چلے گئے. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا تھی وہ بھی چلی گئیں. تو اللہ رب العزت نے حضور نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس پریشانی کو بھی ختم کرتے ہوئے کہ اے پیارے حبیب، اگر آپ کے بڑے نہیں، اگر آپ کے دادا جان نہیں تو کوئی بات نہیں، آپ کے والد گرامی نہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، اگر آپ کو شاباش اور سبحان اللہ یا ماشاء اللہ کہنے والا کوئی نہیں تو کوئی بات نہیں. اے پیارے حبیب، جب ہم اس واقعے کو قرآن میں بیان کریں گے تو اسے سبحان کے لفظ کے ساتھ بیان کر کے اس کمی کو پورا کر دیں گے. گویا اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب کی اس کمی کو بھی خود ہی پورا کیا. اور دوسری طرف آپ کو معلوم ہے کہ جب بھی کوئی ایسا معرکہ پیش آتا تھا تو کفار و مشرکین بہت زیادہ سخت مخالفت کیا کرتے تھے اور پریشان کیا کرتے تھے، اور ایسا اعزاز ملنے کے اوپر انہیں تو آگ لگ گئی. لیکن انہوں نے جب تنقید کی اور کرنے لگے تو اللہ رب العزت نے ان کو بھی یہ جواب دیا
کہ دیکھو میرے حبیب نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں راتوں رات یہاں سے وہاں تک سفر کر کے آیا ہوں، بلکہ خالق کائنات نے لفظ سبحان کہہ کر اس بات کی طرف اشارہ کیا، تم اس پر تنقید کرنے سے پہلے، اس کا انکار کرنے سے پہلے یہ دیکھ لو کہ یہ سیر کس نے کروائی ہے۔ چونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نہیں مانتے تھے، خدا کو تو بہرحال کسی نہ کسی شکل میں مانتے تھے کفار و مشرکین۔ تو اللہ رب العزت نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہونے والی تنقید یا انکار کو رد کرنے کے لیے اپنی ذات کا تعارف پہلے کروایا کہ یہ دیکھ لو وہ ذات بڑی ہی پاک ہے اور صاحب قدرت ہے جس نے یہ سفر کروایا ہے، لہذا تم انکار نہ کرو اور اس کے اوپر تنقید کرنے کی بجائے یہ دیکھ لو کہ یہ کس کا کام ہے۔ یہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دعویٰ ہی نہیں کیا، یہ تو آپ نے خود نہیں کیا، میں گیا، بلکہ اللہ نے فرمایا یہ میں لے کے گیا ہوں، لہذا جو انکار کرے گا وہ میری قدرت کا انکار کرے گا، جو اعتراض کرے گا وہ میری قدرت پر جو اعتراض کرے گا، جس کو تنقید ہوگی وہ رسول پر تنقید نہیں ہوگی بلکہ وہ میری قدرت کے اوپر تنقید ہوگی۔ لہٰذا اللہ رب العزت نے یہ بھی مصطفیٰ کا دفاع کر دیا، جیسے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے باقی معمولات کے اندر جب کبھی کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بدسلوکی کی ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کریمانہ اس قدر تھا کہ آپ نے اس کا جواب نہیں دیا۔ ابو لہب نے انسلٹ کی، اللہ رب العزت نے پوری سورہ تبت یدا ابی لہب وتب وہ نازل فرما کر اپنے پیارے حبیب کا دفاع کر دیا۔ پھر اتلم بعد ذالک زنیم کے ساتھ اس شخص کو جواب دے دیا کہ جس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کوئی ایسے کلمات، نازیبا کلمات کہے تھے۔ یعنی جب کبھی کفار و مشرکین کبھی یہ بھی اعتراض آیا کہ معاذ اللہ جب وحی کا سلسلہ تھوڑی دیر کے لیے رک گیا تو کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے رب نے ان کو چھوڑ دیا ہے، تو خالق کائنات نے والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی کہہ کر اس کا بھی جواب دے دیا اور اعتراض کو رد کر دیا۔ ایسے ہی خالق کائنات نے اس اعتراض کو بھی، کفار و مشرکین کے اعتراض کو ختم کر دیا کہ یاد رکھو میں پاک ہوں ہر کمی اور نقص سے، ہر عیب سے، میں نے یہ معراج کا تحفہ اپنے پیارے حبیب کو دیا ہے اور میں یہ سفر کروا رہا ہوں کہ جس کی سرعت کا اندازہ تم نہیں کر سکتے، جس کی تیزی کا اندازہ نہیں کر سکتے اور جس کی وسعت کا بھی تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ یہ کہاں سے سفر شروع ہوا، کہاں تک ختم ہوا، پھر واپسی بھی ہو گئی، لیکن لیلاً رات کا بہت ہی مختصر اور تھوڑا سا حصہ لگا، وقت بہت تھوڑا لگا، یعنی گویا وقت اپنے آپ تھم گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا زیادہ مشاہدات کر کے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لے آئے۔ پھر اس کے بعد اللہ یہاں بھی مقام غور ہے کہ خالق کائنات نے اپنی ذات کے لیے اللہ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ جس نے کہ یا وہ جو کہ، یہ کسی بھی شخص کے لیے، کسی بھی ذات کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اللہ یہ اس میں موصولہ ہے۔ اس میں موصولہ کا مطلب کہ جو کسی کی طرف اشارہ کرنے کے لیے، جسے ریلیٹیو پروناؤن کہتے ہیں انگلش کے اندر، ریلیٹیو پروناؤن جو استعمال کیا جاتا ہے کہ یہ کام اس نے کیا ہے جس نے کہ آگے اس بات کو بیان کر دیا جاتا ہے۔ یعنی اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرمایا سبحان اللہ الذی، پاک ہے وہ اللہ کے جس نے یہ سیر کروائی، اللہ نے اپنا نام بھی ذکر کیا، اور دوسری طرف ساتھ ہی فرمایا بے عبدہ ہی، اپنے بندہ خاص کو سیر کروائی۔ یہاں پر بھی بے رسول ہی یا بے نبی ہی کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ اللہ یہ نمائندگی کر رہا ہے خالق کائنات کی کہ اس نے سیر کروائی، اللہ نے، اور کس کو سیر کروائی؟ بے عبدہ ہی، اپنے بندہ خاص کو۔ لیکن یہاں اپنے رسول کو یا اپنے نبی کو یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نام بھی استعمال نہیں کیا، رسول تک نہیں کہا، بلکہ لفظ عبد استعمال کیا ہے، اور عبد کے اندر بھی عمومیت پائی جاتی ہے۔ جیسے اللہ کے اندر اللہ
ہر شخص کے لیے، ہر چیز کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، ایسے ہی عبد تمام کائنات کے اندر جتنے بھی بندے ہیں ان سب کے لیے استعمال ہو سکتا ہے۔ یعنی اللہ رب العزت نے جو اپنے لیے لفظ استعمال کیا ہے اس کے اندر بھی عمومیت رکھی ہے، کامننس، اور جو اپنے حبیب کے لیے لفظ استعمال کیا ہے وہ بھی کامن ہے۔ اشارہ یہ ہے کہ سبحان اللہ زی، اے لوگو سمجھ لو، جان لو، یوں تو ہر شخص اللہ زی ہے، ہر شے اس کے لیے اللہ زی استعمال ہوتا ہے، لیکن دنیا کی کوئی شے، کوئی بندہ یہ اللہ رب العزت کی ذات کے برابر نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ زی ایک ایسا ہے کہ جو رب العالمین ہے، تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ جس طرح رب ہونے میں اللہ زی کے اندر یہ اشارہ ہے کہ تمام کائنات کے اندر جو رب ہونے میں یکتا ہے وہ خالق و مالک ہے، ایسے ہی اس کے بندوں کے اندر بھی عبد ہی، یوں تو سارے کے سارے اللہ ہی کے بندے ہیں، لیکن عبد دیگر عبدہ چیزیں دیگر۔ اقبال کہتے ہیں عبد دیگر عبدہ چیزیں دیگر، این سراپا انتظارو منتظر۔ ایک یہ ہے عبد ہونا، بندہ ہونا، بندے تو سارے ہی اللہ کے بندے ہیں، لیکن ایک ہے کہ خالق کائنات خود کہے کہ یہ میرا بندہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بیٹے تو سارے، اولاد ساری والدین کی ہوتی ہے، ایک جیسی ہوتی ہے، لیکن کسی کو ماں باپ جس سے دل سے خوش ہوتے ہیں، جو ان کی ہر بات مانتا ہے، کہتا ہے یہ میرا بیٹا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقی اس کے بیٹے نہیں ہیں، مطلب یہ ہے کہ ہیں تو سارے ہی میرے بچے، لیکن یہ صحیح فرما بردار بیٹا ہے میرا۔ کہتے ہیں نا یہ بچوں میں، اولاد میں، جو ماں باپ کا بہت زیادہ محبت کرنے والا ہو، ان کا احترام کرنے والا ہو، ان کی فرما برداری کرنے والا ہو، تابعدار ہو، اور اشارہ سمجھتے ہی وہ کام کر دیتا ہو، اشارہ ہی ہوتا ہے والدین کا تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ چاہتے ہیں میرے والدین، وہ کر دیتا ہے۔ تو یوں تو سارے بچے ہی والدین کے ہوتے ہیں، لیکن حقیقت میں جس بچے کو ان کے ساتھ پیار ہوتا ہے یا جس سے انہیں پیار ہوتا ہے، کہتے ہیں یہ میرا بچہ ہے، بلا تشبیہ و بلا مثال۔ سارے بندے اللہ ہی کے ہیں، اللہ ہی نے پیدا کیے ہیں، لیکن جس طرح سے اللہ رب العزت نے فرمایا یوں تو سارے اللہ زی کے اندر شامل ہیں، لیکن ایک اللہ زی وہ ہے کہ جو ہر قسم کے نقص اور عیب سے پاک ہے، ہر قسم کی کمزوری سے پاک ہے، ہر قسم کی کوتاہی سے پاک ہے، ہر قسم کی سستی سے پاک ہے۔ ایک وہ خالق ہے اللہ زی کے اندر، وہ اللہ زی ہے کہ جو کامل اللہ زی ہے، لیکن یوں تو بندے سارے ہی ہیں، لیکن ایک ابدیت کے اندر کمال حاصل کرنے والا بندہ ہے کہ عبد دیگر عبدہ چیزیں دیگر۔ بندہ ہونا، یہ تو سارے کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم اللہ کے ماننے والے ہیں، اگر جو نہ بھی ماننے والے ہوں وہ بھی اللہ ہی کے بندے ہیں، لیکن ایک وہ ہے عبد دیگر عبدہ چیزیں دیگر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے بڑے جلیل القدر پیغمبر ہیں، وہ بھی اللہ کے بندے ہیں، لیکن وہ اللہ کے سامنے کیا کہتے ہیں؟ رب ارنی انظر الیک، یا باری تعالیٰ میں تیرا جلوہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ ایک طرف یہ اشتیاق ہے اور شوق ہے، این سراپا انتظار، حضرت موسیٰ علیہ السلام انتظار میں رہتے ہیں کہ کب جواب آتا ہے، اور جواب آتا ہے لن ترانی، موسیٰ علیہ السلام تم مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں دیکھا نہیں جا سکتا، فرمایا لن ترانی، اے موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھا جا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے دیکھنے والی آنکھ ہونی چاہیے۔ تو ایک طرف تو انتظار ہے اور ایک طرف اشتیاق ہے، اور دوسری طرف عبدہ چیزیں دیگر، وہ کیا ہے؟ وہ منتظر ہے کہ جو آرام کر رہا ہے، ام ہانی کے گھر میں بالکل بستر کے اوپر آرام کر رہے ہیں، سو رہے ہیں، اور خالق کائنات پورا فرشتوں کا گروہ بھیج کر اسے اٹھا کر اپنی بارگاہ میں بلا رہا ہے۔ یہ ہے اسی سراپا انتظار، وہ منتظر عبدہ وہ ہے
کہ جسے رب کہہ رہا ہے کہ یہ میرا بندہ ہے، یہ میری عظمتوں والا بندہ ہے، یہ میرا پیارا ہے، اور اس کے لیے سارے اہتمام کیے جا رہے ہیں کہ سواری بھی بھیجی جا رہی ہے اور ساتھ ملائکہ بھی بھیجے جا رہے ہیں، گائیڈ کے طور پر جبریل امی اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں، مختلف مراحل پر وہ رہنمائی کر رہے ہیں، اور پھر ایک ایسا مقام بھی آتا ہے کہ جب اللہ رب العزت کے حکم سے سیدنا جبریل امی بھی کہتے ہیں کہ یہ میری اس سے آگے رسائی نہیں ہے، کہ جیسے ایک ملک ہے اس کی حدود ختم ہو جاتی ہیں، بارڈر آ جاتا ہے تو آگے انٹری نہیں ہو سکتی جب تک اس کی اجازت نہ ہو، جب تک اس کا ویزا نہ ہو، جب تک اجازت نامہ نہ ہو بندہ آگے حدود کراس نہیں کر سکتا۔ صرف سمجھانے کے لیے یہ بات کر رہا ہوں، اللہ رب العزت کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خالق کائنات نے تمام بندوں کے اندر، تمام مخلوقات کے اندر وہ درجہ اور مقام عطا فرمایا ہے کہ جو کسی اور کے حصے میں نہیں آیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا جیسے اللہ زی خالق ہونے میں رب العالمین ہے، میرا پیارا محبوب یہ رحمت للعالمین ہے۔ جس طرح سے اللہ زی، یوں تو سارے اللہ زی ہو سکتے ہیں لیکن ایک اللہ زی ایسا ہے کہ جس جیسا کوئی اللہ زی نہیں ہے، وہ خالق ہونے میں، مالک ہونے میں یکتا ہے، اور میرا یہ بندہ خاص یہ عبد ہونے کے اندر بشریت کے بھی کمال درجے کے اوپر فائز ہے، نورانیت کے بھی اعلیٰ ترین منصب کے اوپر فائز ہے، کہ جہاں فرشتوں کے بھی سردار پیچھے رہ جاتے ہیں اور یہ آگے گزر جاتے ہیں۔ لہٰذا عبد دیگر عبدہ چیزیں دیگر، این سراپا انتظارو منتظر۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس اعزاز سے نوازا ہے کہ کسی اور کو اس سے نہیں نوازا گیا۔ پھر ایک اور بات بھی کہ جب اتنا بڑا درجہ اور مقام کسی کو مل جاتا ہے، آپ کو معلوم ہے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بڑے اچھے معجزات عطا فرمائے تھے۔ قرآن پاک کے اندر بھی بیان ہوا کہ وہ مردوں کے اندر جان ڈال دیا کرتے تھے اور کوڑی کے مریض کو شفا دے دیا کرتے تھے، پھونک مارتے تھے اور وہ صحیح ہو جاتا تھا۔ اتنے بڑے بڑے معجزات دیکھ کر لوگوں نے انہیں کیا بنا لیا؟ انہیں خدا کا بیٹا بنا لیا، الوہیت کے درجے اور مقام تک پہنچا دیا۔ اور یہ معراج کا جو رتبہ تھا یہ کوئی معمولی رتبہ نہ تھا، اس لیے خدشہ تھا کہ جس طرح سے مخلوق کا ذہن ہوتا ہے، امتیوں کی محبت ہوتی ہے، پیار ہوتا ہے اپنے نبی کے ساتھ، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے محبت کرنے والے نے ان کو خدا کے درجے تک پہنچا دیا تھا۔ اللہ رب العزت نفسیات کو سمجھتا تھا، اس لیے یہاں پر اللہ رب العزت نے اس بات کی طرف اشارہ دیا کہ میں نے اپنے محبوب کو، اپنے بندہ خاص کو لا مکان تک بلایا ہے، اور وہ عظمتیں اور رفتیں عطا کی ہیں کہ جو کسی اور کے حصے میں نہیں آئیں۔ کہیں میں اگر کوئی اور لفظ استعمال کر دوں گا، محمد کہہ دوں گا، رسول کہہ دوں گا، یا نبی کہہ دوں گا، یا برگزیدہ کہہ دوں گا، تو پھر لوگوں کے ذہن کے اندر یہ بات آ سکتی ہے اور وہ محبت میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو الوہیت کے درجہ اور مقام تک پہنچا سکتے ہیں۔ لیکن فرمایا کہ اس درجے اور مقام کو حاصل کرنے کے باوجود میرا یہ پیارا حبیب عبد رہا، بندہ رہا، اس لیے فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اپنے بندہ خاص کو اللہ رب العزت نے یہ سیر کروائی ہے تاکہ عبد کی جو حیثیت ہے اور جو مقام ہے وہ بھی واضح ہو جائے۔ عبدہ کہہ کر ان کا درجہ بھی بیان کر دیا، لیکن عبد کے ساتھ وہ الوہیت اور خدا تک پہنچانے والا جو ایک وہم تھا اس کو بھی اللہ رب العزت نے ختم کر دیا کہ میرا یہ بندہ خاص اتنے اعلیٰ درجے کے اوپر پہنچنے کے باوجود بھی یہ بندہ ہی تھا، خدا نہیں تھا۔ اس مقام کے اوپر کہ جہاں پر کسی کی گزر نہیں ہے، کسی کی رسائی نہیں ہے، میرا یہ بندہ جب وہاں پر پہنچا تو پھر بھی یہ بندہ ہی تھا اور بندگی لے کر ہی پہنچا۔ کہ حدیث اور روایات میں ہے کہ جب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خالق کائنات سے ملاقات ہوئی تو جو تحفہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر گئے وہ کیا تھا؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات، عاجزی، انکساری اور بندگی کا تحفہ بارگاہ الہی کے اندر پیش کیا۔ اور خالق کائنات نے بھی فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی، جب یہ کہا تو پھر قربان جائیں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کے اوپر
حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی امت کے ساتھ محبت کے اوپر کے اس مقام کے اوپر بھی اپنے امتیوں کو نہیں بلایا۔ یہ بڑا اہم نقطہ ہے کہ دیکھو بندہ جب اس کیفیت کے اندر ہوتا ہے، کوئی بھی شخص ہے جب خوشی کے اندر ہوتا ہے تو وہ باقی سب کچھ بھلا دیتا ہے، لیکن قربان جائیں قرب کے اعلیٰ ترین مقام کے اوپر بھی اللہ رب العزت کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے امتیوں کو نہیں بلایا۔ سبحان اللہ۔ وہاں پر بھی یاد رکھا جب اللہ پاک نے یہ سلام کا تحفہ نازل کیا نا، السلام علیکہ ایھا النبی، جب رب سلام کرنے والا ہو اور بندہ وہ بھی اعلیٰ ترین منصب پر فائز جو رب کے انوار و تجلیات کے اندر گم ہے، اب دیکھیں ابدیت کا اظہار یہاں پر بھی ہو رہا ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تو اسی خوشی میں مگن رہتے، غرق رہتے کہ مجھ پر اللہ پاک سلام بھیج رہا ہے، لیکن ساتھ ہی عرض کی ہائے 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 اپنے نبیوں اپنے امتیوں کے لیے بھی السلام علینا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم پر بھی سلامتی ہو، سارے مومنوں کے اوپر سلامتی ہو، یعنی اپنے امتیوں کو بھی اس سلام کے اندر خالق کائنات کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے شریک کر لیا۔ یہ تھا ایک تحفہ جو سلام کی صورت میں آیا، اور دوسرا تحفہ کیا تھا؟ وہ جو نماز کی صورت میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملا۔ تفصیل کا وقت نہیں، آپ نے وہ واقعہ سنا ہوا ہے کہ کس طرح سے سیدنا موسیٰ علیہ السلام چھٹے آسمان پر ہیں، اور لگتا یوں ہے کہ یہ سرکاری طور پر انتظامات کیے گئے تھے، خالق کائنات کی طرف سے شاید یہ انتظام کیا گیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چھٹے آسمان پر کھڑا کر دیا، پھر 50 نمازیں عطا کر دیں۔ خالق کائنات کے علم سے تو کوئی چیز باہر نہیں ہے، اللہ رب العزت تو جانتا تھا کہ 5 ہی فرض کرنی ہیں، لیکن 50 دے دیں، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کو بھی ساتھ کھڑا کر دیا کہ میرا محبوب آئے گا اسے واپس بھیج دینا، پھر آئے گا پھر واپس بھیج دینا، پھر آئے گا پھر واپس بھیج دینا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بار بار آتے رہے جاتے رہے، اور کچھ نے اہل علم نے بڑی یہاں نکتے والی بات بھی کی ہے کہ جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے درخواست کی تھی کہ رب ارنی، تو یہ 9 مرتبہ انہوں نے درخواست پیش کی تھی، تو اللہ رب العزت نے، یعنی علماء کا ایک نقطہ نظر یہ بھی ہے کہ جب انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں درخواست کی تھی نا رب ارنی، یا باری تعالیٰ مجھے اپنا آپ دکھا، تو یہ التجا یہ دعا انہوں نے 9 دفعہ کی تھی، تو یہ 9 ہی چکر لگے کہ جب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 50 نمازیں لے کر آئے، موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ زیادہ ہیں کم کروائیں، واپس چلے گئے، پھر 5 کم ہوئی، پھر آئے، پھر کہا نہیں، اس طرح سے 9 چکر لگے۔ تو جس طرح 9 دفعہ انہوں نے دعا کی تھی رب کو دیکھنے کی، بار بار سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی وہ دعا بھی شاید پوری ہو رہی تھی کہ ادھر رب کی زیارت انوار و تجلیات کا مشاہدہ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم چھٹے آسمان پر آتے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام انہیں دیکھتے اور پھر واپس بھیج دیتے، بار بار ادھر بھی دیدار کا شرف ہو رہا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی انڈائریکٹلی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں دیدار الہی نصیب ہو رہا ہے کہ انوار و تجلیات خالق کائنات کے دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو زیارت کروا رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ تحفہ لے کر اپنی امت کے لیے آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے اندر بھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی وضاحت بھی فرمائی ہے کہ جب بندہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو وہ چپ کے اپنے رب سے ہم کلام ہو رہا ہوتا ہے، گویا اس وجہ سے نماز کو مومن کی معراج کہا جاتا ہے کہ معراج میں کیا ہوا تھا؟ فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، اللہ نے اپنے پیارے حبیب کے ساتھ گفتگو کی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے ہم کلام ہونے کا اعزاز حاصل کیا تھا، اور انوار و تجلیات کے مشاہدات کیے تھے۔ تو اگر کوئی امتی اس اعزاز کو حاصل کرنا چاہتا ہے، رب سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، اس کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے، تو جس طرح سے ایک اسراء ہے کہ جو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کی سیر ہے، اسے قیام کی تشبیہ دی گئی ہے، اور دوسرا جو اعراج ہے جو مسجد اقصیٰ سے
सिदरतुल मुंतहा तक का सफर था, इसे रुकू की सूरत के अंदर और जो लामका की तरफ सुम्मा दना फतदल्ला के कुर्ब की कैफियत थी, उसे सजदे की हालत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि जब जो कोई भी मेरे साथ करीब होना चाहता है, मेरा कुर्ब हासिल करना चाहता है, वो मेरी बारगाह में नमाज अदा करेगा तो उसे कुर्ब इलाही का वो मज़ा नसीब हो जाएगा जो हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तोहफा तो मेराज के तौर पर उम्मत मुस्लिमा को दिया गया है। इसलिए मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा की खातिर और प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस तोहफा मेराज जो इतना बड़ा एजाज़ है, जो नबी अपनी उम्मत को नहीं भूल रहा, किसी भी मौके के ऊपर जब इस दुनिया के अंदर आते हैं तो सजदे की सूरत में हैं, जब जाते हैं तो नमाज की तलकीन करते जाते हैं, जब मेराज से वापस आते हैं नमाज का तोहफा लेकर आते हैं। अगर हमारा नबी हमें किसी सूरत नहीं भूल रहा तो यकीनन आखिरत में भी हमें नहीं भूलेगा, लेकिन उसके दिए हुए उसूल और ज़ाब्ते और कवानीन और तहाइफ उनका हमें पास करना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में नमाज वो जो तोहफा है उसकी कदर करने की ज़रूरत है, की जाए। किसी भी सूरत नमाज को जो है वो मिस ना करें। अपने पास कोई निशानी के तौर पर बाज़ बात भूल जाता है बंदा, एक टोपी छोटी सी लेकर जेब में रख लें, तस्बीह लेकर जेब में रख लें, जहाँ कहीं हाथ मारेंगे याद आ जाएगा कि नमाज पढ़नी है, दुरूद शरीफ पढ़ना है, अल्लाह को याद रखना है। ये बहाने हैं याद दहानी के लिए हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि वो खालिक व मालिक हम सब को अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस मोजज़ा मेराज से हमें सही मानों में दर्स और इबरत हासिल करने की तौफीक बख्शे। वमा अलैया इल्लल बलाग।